السلام علیکم معزز سامعین، معزز حاضرین، آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں چینل ٹرو پیٹریٹ کی طرف سے کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ۔ آج ہم پڑھنا شروع کریں گے پیج نمبر 142 سے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ جی۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ شہزادہ کونین کی کچلی اور مسلی ہوئی برہنہ لاش، جس کے دڑ پر وہ سر بھی نہیں جو کبھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کی زینت بنا کرتا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے۔ آہ بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تیرے مصائب کو کن الفاظ کا جامہ پہناؤں؟ تیرے صبر، تیرے استقلال اور تیرے اثار پر لاکھوں سلام اور کروڑوں درود۔ پھر تیرا سفر کوفہ و شام بھی تو بڑا دل گداز تھا۔ دربار ابن زیاد میں اخلاقی انحطاط کے مظہرے، حسین کے سر اقدس سے ابن زیاد کی گستاخیاں، اہل بیت سے گستاخانہ گفتگو، قلم کا سینہ شک ہوا جاتا ہے، جذبات کی فراوانی الفاظ کی شکلیں بھول بیٹھی ہیں۔ ابھی دمشق کے سفر کی جانگسل سختیاں باقی ہیں۔ حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ بلند ہے، ایک ایک منزل سنگین سے سنگین تر ہے۔ یزید کے دربار میں سر کی نمائش لگی ہے، اہل بیت کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سر انہی کے سردار کا ہے۔ گستاخ نگاہیں عفت مآب بیبیوں کی روح کو چھیدے ڈالتی ہیں۔ میرے اللہ، یہ آسمان پھٹ کیوں نہیں پڑتا، یہ زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی؟ تیرے انتقام کے پنجے کو حرکت کیوں نہیں آتی؟ مدینہ والے اہل کوفہ کے ہاتھوں لٹ گئے ہیں۔ اشراف شریروں کے چنگل میں ہیں، بدی نیکی کے سینے پر سوار ہے، لیکن یہ سب کچھ یوں ہی ہونا تھا۔ اسی معرکہ حق و باطل سے سچائی کے وہ سوتے پھوٹیں گے جو قیامت تک کبھی خشک نہ ہوں گے۔ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و استقلال، صبر و رضا، شجاعت و شرافت، زہد و ریاضت، اثار و قربانی، یہ جلی عنوان ہیں اس معرکے کے جس سے اہل عالم ہمیشہ سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو نے اپنی مخلوق کی اصلاح و فلاح کے لیے کیا کیا جتن کیے، کیسے کیسے رنگ بدلے، کس کس روپ میں پرگٹ ہوا، کبھی نبوت، کبھی رسالت، کبھی امامت اور کبھی ولایت۔ تیری ہر طرز نرالی اور عقل سے بعید تھی، کہیں سالک، کہیں مجذوب، کہیں غازی، کہیں شہید۔ تیرے سارے سودے میں یہ رنگ اور وہ رنگ نہایت دلکش اور دل آویز ہے۔ تیرا کربلائی رنگ کتنا کڑا اور رقت امیز تھا۔ تیری مخلوق تیرے ہی وسائل سے ہر میدان میں تیرے ہی مد مقابل رہی اور تو خاموش رہا۔ قدرت کے باوجود کسی کی قوت سلب نہ کی، نہ ہی کسی پہ اپنی ہیبت طاری کی۔ بے شک تیری شان ورا الورا اور تیری حکمت بعید از عقل ہے۔ یہ مقالات کتاب سے نہیں، ام الکتاب سے نقل کیے جاتے ہیں، اور ان کا راوی یہ راکم الحروف نہیں، راکم الحروف کا حادی ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو
پیاس ہی کی نعمت سے سرفراز فرما کر امامت کا تاج پہنایا۔ تیری قدرت کی حکمت نے کیا کیا مظاہرے کیے، ابتلا میں مبتلا فرما کر اپنی قدرت کی حکمت کے مناظر دکھائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بٹیاری کا بٹ جونگتے دیکھا، حضرت یوسف جمیل اللہ علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بکتے دیکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محبوس دیکھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو تن میں کیڑے پڑتے دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پلتے دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم کو آرے سے چرتے دیکھا۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں لہو لہان ہوتے دیکھا، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو دروائے فرات پہ تشنہ لب بلکتے دیکھا۔ اگر ایسے نہ ہوتا قدرت کی حکمت کی تاریخ میں کیا چاشنی ہوتی، قادر کی قدرت پہ ایمان لا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تیری قدرت کی حکمت کو بندہ کیوں کر جان سکتا ہے؟ لبے دریا نواسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاسا مارا، وہ حکمت ہی کیا جو بندوں کی سمجھ میں آ جائے۔ عارف ارادت الہی کا رازدان ہوتا ہے، صدقے دل سے تسلیم کرتا ہے کہ جو کچھ جیسے ہو رہا ہے ارادت الہی سے اسی طرح ہو رہا ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، اور سراسر حکمت میں پہ مبنی ہے۔ حکیم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ طریقت کا اہم مقام ہے۔ اوئے کدھر معلوم نہیں کہ آج میری سرکار روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علیہ السلام کی شام غریباں کی تقریب ہے۔ انسو جانو ملائکہ سب کے سب وہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ عمدہ ہوا سیلاب تو کسی شہر کو ڈبو سکتا ہے، قلم بیچارہ اس منظر کو قلم بند کرنے کی کیا قدرت رکھتا ہے؟ تاریخ نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، قسام ازل بلک رویا، ایسا دل سوز ایسا دل گداز، جبریل تک انگشتے بدندہ۔ تاریخ نے بڑے بڑے جنگجوؤں کو میدان میں سر دڑ کی بازی لگاتے دیکھا، ایک معصوم شیر خوار کو اس طرح پیاسے بلکتے کبھی نہیں دیکھا۔ آدمیت کی انسانیت شرمندہ ہو کر منہ دکھانے کے قابل نہ رہی، جی چاہتا ہے چپنی ہی میں ناک ڈبو کر ڈوب مروں۔ تاریخ نے کورو پانڈے کے مارکے کو دیکھا، لیکن اس پیاس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روئی۔ پیاس سے جب دم گھٹنے لگا تو شاہ نے اصغر سے فرمایا، پیاس سے جب دم گھٹنے لگا تو شاہ نے اصغر سے فرمایا، لہو پیتے ہیں بیٹا پانی کربلا والے نہیں پیتے، لہو پیتے ہیں بیٹا پانی کربلا والے نہیں پیتے۔ میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اصغر علیہ السلام کی پیاس نے رہتی دنیا تک محیر العقول داستان کی افتتاح کی ہے، داستان کی افتتاح کی جسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہی نہیں۔ اصغر علیہ السلام کی یہ پیاس اللہ کو اس قدر بائی اور ایسی حوصلہ افزائی فرمائی کہ دنیا دوں کی تاریخ کو مات کر گئی، اور پیاس کا انوکھا باب بن کر تاریخ پہ چھا گئی، گویا آج ہی کی بات ہے۔ حادثہ کرب و بلا میں پانی کا ذکر جس انداز میں آتا ہے روح کانپ اٹھتی ہے۔
حضرت امام علی مقام شہزادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے عزیز و قارب، جن کا مختصر سا قافلہ 72 نفوس پر مشتمل تھا، کربلا کے چٹختے ہوئے ریگزار میں خیمے لگائے بیٹھا تھا۔ لعین ابن زیاد کے فوجی ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ شدت کی گرمی، چلچلاتی دھوپ، جلتا ہوا صحرا اور پانی ہر طرف سے بند تھا۔ قافلے کا ہر شخص پیاس کی شدت سے بے تاب تھا کہ اتنے میں عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے پاس حاضر ہوئے۔ التجا کی، اجازت ہو تو جاؤں اور فراز سے پانی بھر لاؤں؟ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے بھائی، تو نہیں دیکھتا کہ امتحان کتنا سخت ہے؟ دشمن تمہیں ہرگز پانی نہیں لینے دیں گے۔ صبر کرو اور انتظار کرو کہ حوض کوثر تمہارا منتظر ہے۔ لیکن بچوں اور عورتوں کا پیاس سے بلکنا نہ دیکھا گیا، اور علمدار حسین علیہ السلام مشکیزہ اٹھا فرات کی جانب بڑھے۔ کوفی دیکھے جا رہے تھے، لیکن آپ کمال جرأت اور بہادری سے لبے فرات تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا اور واپس چل دیے۔ کوفیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آگ لگ اٹھی، اہل حرم کے اس ساقی پر پل پڑے۔ بادوں بڑک اٹھی، اگ دشمنادی کہندے لے گیا شیر جوان پانی۔ گھیرا ظالمہ دوڑ کے آن پایا، مارن تیر تے خون شیطان پانی۔ بازو نال شمشیر دے قلم ہو گئے، دندا نال پھڑ ہوئے روان پانی۔ ملکھی نکل گیا نال بہادری دے، کول خیمیاں دے ڈلیا پانی۔ ملکھی نکل گیا نال بہادری دے، کول خیمیاں دے ڈلیا آن پانی۔ بازو شہید ہوئے تو دانتوں میں مشکیزہ دبا لیا، لیکن تیروں کی بے پناہ بارش سے جسم اطہر مشکیزہ دونوں چھلنی ہو گئے۔ لیکن تیروں کی بے پناہ بارش سے جسم اطہر اور مشکیزہ دونوں چھلنی ہو گئے، اور وہ پانی خیموں کے قریب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پھیل کر جذب ہو گیا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاسے پیاس کی شدت سے مسلسل تلملاتے رہے۔ ابن آدم کی تاریخ کے سکالر نے ورق الٹ کر ڈھونڈے، ہر عجیب و غریب مناظر کے جائزے لیے، محاسبے کیے۔ اوڑک ایک شیر خوار معصوم کی پیاس پہ پہنچ کر اپنے قطع کو قلم بند کر گیا۔ ایک بے نیاز باپ نے بھی بے نیازی کی ایک حد کر دی۔ اصغر کا پیاس سے دم گھٹنے لگا، پانی مانگا، ہنس کر فرمایا، لہو پیتے ہیں پانی کربلا والے نہیں پیتے۔ تیری بے نیازی کا باپ بھی تشنا تھا۔ شاہ کونین کے شیر خوار اصغر نے سراغ فرما کر مکمل کر دیا۔ تیری بے نیازی کے دفتر میں بے نیازی کا یہ باپ بھی سر فہرست رہا۔ تیری بے نیازی کی حد سے گزری ہوئی داستانیں پڑھ پڑھ کر کہا، اس حد نے ہر حد کو مات کر دیا۔ مولائے حسین علیہ السلام کی کسی بھی مجلس میں اندر ہو یا باہر، اشک بار ہونا غسل عصیاں ہے۔ دین کی تصویر حسین علیہ السلام کی محبت کی وفا کی حد، دین کی تفسیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کی وفا کی حد، دین کی توقیر معصوم علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کے بدلے گلو میں تیر، کفر کے ظلم کی انتہا کی حد۔
بحضور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ مصطفیٰ مرتضیٰ زہرا کا پیارا ہے حسین، عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا ہے حسین، جگمگا اٹھا جہاں جس کی شعاع نور سے، نیز تاباں ہے وہ ایک ماہ پارا ہے حسین، ہے خدا و مصطفیٰ خیبر شکن سایہ فگن، مت کہو دشت بلا میں بے سہارا ہے حسین، خندزن ہے کربلا میں زیر تیغ کوفیاں، ظلم کے ہر زخم کا مرہم ہے چارہ ہے حسین، غازہ اسلامیہ ہے سرخی خون شہید، گلشن اسلام کو تو نے نکھارا ہے حسین، تھی سسکتی پستیوں میں ملت بیزا جسے، بحر خون میں ڈوب کر تو نے ابارا ہے حسین، جب لگے کر گرنے کہا ہاتف نے اے دشت بلا، یہ شب اسرا کے دولہا کا دلارا ہے حسین، گردن حق کٹ تو سکتی ہے مگر جھکتی نہیں، زیر خنجر عزم و ہمت سے پکارا ہے حسین، منتظر ہے شوق میں حور و ملک ارض و فلک، کس خرام ناد سے واللہ سدھارا ہے حسین، شہ سوارے کربلا سے سیکھ لو درس عمل، حریت کے نور کا روشن منارہ ہے حسین، ایک ریلے میں خسو خشا کے باطل بہ گئے، مصطفیٰ کے بحر کا پرزور دہارا ہے حسین، جبر کے طوفان چراغ حق بجھا سکتے نہیں، عظمت اسلام کا ذرّی اشارہ ہے حسین، ایک دن حاضر یہی ہوگا زبان خلق پر، ہم غلام اس کے ہیں اور آقا ہمارا ہے حسین۔ جی معزز سامعین، پیج نمبر 149 تک پڑھا ہے ہم نے، امید کروں گا آپ ضرور مستفیض ہوں گے۔ میرے آقا مولا حسین علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام کے نواسے سیدنا حسین علیہ السلام کی تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کو سن کر اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین، اور مجھے حضرت امام حسین کی محبت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔